پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سعادت الدارین میں نقل کیا گیا کہ کچھ نوری فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کرتے کیا ہیں وہ؟ بیان کیا گیا وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھنے والے کو امپورٹنس گویا کہ دے رہا ہے، اور اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص فرشتے اس خاص دن میں خاص انداز سے درود پڑھنے والے کا درود لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، ثواب آخرت کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلا تاخیر سلسلے میں شامل کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل
ولا يحض على طعام المسكين فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی پاکیزہ مقدس کتاب قرآن مجید سے سورہ ماعون کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، کیا مضامین ہیں اس کے، آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی، کیا موقع تھا، اس کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام کیا کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ کیا تھا؟ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال سے کچھ طلب کرنے لگا، تو ابو جہل نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اسے کہا کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ معاملہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا نا، پہلے ایک یتیم کو دھتکارا جا رہا تھا، دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ اپنے دشمن جانتا تھا اور ان کے آنے پر مرحبا بھی کہنے لگا اور پھر اس کا مال بھی اسے واپس کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟
قریش بھی پڑے جو سردار جنہوں نے بھیجا تھا اس کے پاس، وہ بھی بڑا پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے بتایا کہ خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں ہوں۔ نے کہا کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ رسول اللہ کے آنے پر تم نے اس طرح سے انداز اختیار کیا؟ تو یہ کہنے لگا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے دین سے پھرا نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ الامان والحفیظ۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں ایک اور قول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے۔ تو جب وہ قیامت ہی کا منکر ہو گیا تو نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کہ تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہو جانے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی اور کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس امر پر ثواب ملنے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو اس سے یہ افعال صادر نہ ہوتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تعلیمات گویا ہمیں یہ ارشاد فرما رہی ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جس طرح یقین رکھتا ہے وہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھے، اس بات کو مانے کہ ایک دن آئے گا جب اس نے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہوگا، جو یہاں بو کر جائے گا وہاں پہنچ کر کاٹنا پڑے گا۔ اگر یہ بات پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ بندہ ثواب والے کام کرنے میں آگے بڑھے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں یتیم کی کفالت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور وہ شخص جس کی برائی یا مذمت بیان کی گئی اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک یقیناً نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر اپنی 2 انگلیاں ملائیں، فرمایا ان کی طرح ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی اس میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے آس پاس یتیم بچے ہیں تو ان کو دھتکاریں نہیں، ان کا سہارا بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کریں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اچھا انعام دکھائے گا، اور آخرت کا ثواب تو مزید زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے دائیں جانب مولانا عرفان حفیظ اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، میرے دل کی جانب ہمارے فراز مدنی بھائی موجود ہیں، خرم مدنی بھائی موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی سے آپ تلاوت سن چکے ہیں، اب انشاءاللہ عز و جل کلام شامل کرتے ہیں، وہ بھی عدنان بھائی سنائیں گے، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے قریب پہلے ہی لقمہ تر کھلا کیوں پڑی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کلام اعلیٰ زہ عزت و طلائے محمد زہ عزت و طلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد زہ عزت و طلائے محمد مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادیوانے سرائے محمد ملک خادیوانے سرائے محمد زہ عزت و طلائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا
حق زیر پائے محمد عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر عجب کیا رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد خدائے محمد برائے محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد اور دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا ہے محمد 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 خدا ہے محمد 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 خدا ہے محمد اور عصائے کلیمش دہائے غضب تھا عصائے کلیمش دہائے غضب تھا عصائے کلیمش دہائے غضب تھا اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا عصائے محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا عصائے محمد اور میں قربان کیا پیاری ہے نسبت
میں قربان کیا پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری ہے نسبت یہ آن خدا ہو خدا محمد یہ آن خدا ہو خدا محمد اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد کہ ہیں عرش حق زیر پائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گئے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گئے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد
سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد کراتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، رضا پل سے اب بج کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ غیش حق زیر پائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پر یقین جو ہے نا، یہ جس کے دل میں جتنا زیادہ ہو اس کو اتنا ذوق آتا ہے ان باتوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، اور یہ وہ شانیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا ایک تسلسل اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا موجود رہنا ہے، یہ ہر زمانے میں موجود رہے اور اللہ والے ہی کہلاتے رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیا، اپنی رسالت کا درس دیا، کتاب اللہ کی نصیحتیں اور احکامات جب بندوں تک پہنچائے تو یہ یقیناً وہ رسی تھی جس کو تھام کر بندہ اللہ والا بنتا ہے، یعنی قرآن کریم تھا۔ اور جب اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، مسلمانوں نے اپنی اور اپنی اولاد کی توجہ کا رخ اس قرآن کی طرف رکھا تو ان کو ہدایت بھی ملتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور و معرفت بھی نصیب ہوتی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے بنتے چلے گئے۔ انہی میں سے ایک ہستی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات ہے۔ میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضرت کے حوالے سے۔ بچپن میں مزار پر حاضری دی تھی، مزار شریف پر، اور ملتان شریف اجتماع میں گئے تھے، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اجتماع سے فراغت کے بعد پھر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دی تھی، اور یہی نام سنتے چلے آ رہے ہیں، یہی یاد تھا۔ سلمان بھائی نے ٹاپک دیا کہ اس مرتبہ ہمارے سلسلے کا موضوع شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں گے۔ اب ہم کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی نام سے۔ اللہ اکبر! یہ کئی ساری کتابیں دیکھنے کے بعد جن میں اولیاء بر صغیر کا تذکرہ تھا، اولیاء پاک و ہند، اس طرح سے ان عنوانات پر کافی ساری کتابیں ملتی ہیں۔ جب ان کو ڈھونڈا تو اچھا فہرست میں دیکھیں تو فہرست میں ملا نہیں، پھر چند جو قریب کے نام تھے ان کو پڑھا، پہلے ان کی بایوگرافی پڑھی، پھر ان تک پہنچے تو پتہ چلا کہ اچھا یہ حضرت ہے، ان کا مکمل نام یوں ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء یوں معروف ہوتے ہیں، اور زمانہ جس طرح سے ان سے مرادیں پا رہا ہوتا ہے اس طرح کے اسماء سے، اس طرح کے ناموں سے ان کو پکار رہا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ، یہ انداز اہل اللہ کا رہا ہے۔ آپ بعض مشاہیر کو اس طرح دیکھیں گے کہ ان کا نام کچھ اور تھا لیکن کسی اور وصف سے یا لقب سے وہ مشہور رہے۔
انہی میں سے ایک ہستی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آئیے ان کا تذکرہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور شخصیت کا ابتدائی تعارف ہم فراز بھائی سے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور اس کا جو سمجھ لیں کہ جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آج تک یعنی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اولیاء کرام کا تذکرہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے تذکرے کے اندر بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ بے شک، یعنی ہم جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور یقیناً یہ ساری کی ساری جو برکتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جو اولیاء کرام کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں عطا کیا ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حمد و تعریف بیان کی جا سکتی ہے، یوں کہا جا سکتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی شان و شوکت، ان کی عظمت، ان کے تعارف کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک بہت ہی بڑا نام ہے، بے شک، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اولیاء کرام کے خاندان میں سے، ان کا تعلق جو ہے وہ اولیاء کرام کے خاندان میں سے، کیونکہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے یعنی ان کے دادا کا اگر تذکرہ کیا جائے وہ خود اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کے نام کے آخر میں ملتانی لگتا ہے، اور ملتان انہی کے نام سے مشہور و معروف ہے، یعنی اتنی بڑی ان کو نسبت حاصل ہے۔ بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے لوگ جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان کے لیے کہ یہ اس خاندان میں سے ان کا تعلق ہے۔ تو آپ شیخ صدر الدین بن شیخ الاسلام بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، اور اپنے دادا شیخ الاسلام بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست سجادہ نشین بھی ہیں۔ یعنی ایک ان کی سیرت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جس وقت موجود تھے اس وقت ان کو براہ راست بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان مل رہا تھا۔ میں آپ کو بچپن کا پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے والد کے ساتھ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ اپنے دادا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ یعنی ایک تو تربیت اولاد کا درس بھی مل رہا ہے کہ بچپن سے ہی بزرگوں کی بارگاہ میں آنے جانے کا سلسلہ یہ جاری رہتا تھا۔ تو یہ اپنے والد کے ساتھ اپنے دادا کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور قریب ہی بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دستار موجود تھی۔ تو یہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ دستار اپنے سر پر باندھنے لگے۔ تو ان کے والد نے ان کو ٹوکا کہ بیٹا یہ بزرگوں کی دستار ہے، اس کو آپ اس طرح نہ باندھیں۔ تو بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی دور اندیشی والی بات کی، ارشاد فرمایا کہ اس کو نہ ٹوکو، کل کو یہی میرا خلیفہ بنے گا اور یہی دستار اپنے سر پر سجائے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ جب آپ کی شہرت ہو گئی اور آپ کو علم و عرفان کے ایک مقام پر پہنچ گئے، تو پھر وہی دستار جو بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی وہی دستار آپ کے سر پر سجائی گئی۔ تو ایک قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 635 سنہ ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 690 سنہ ہجری کی ہے۔ ابو الفتح یہ آپ کا جو ہے وہ لقب، یہ آپ کی کنیت ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے جب تذکرہ کیا کچھ کنفیوژن جو ہے بسا اوقات نام میں ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی میں نے جب کتاب کا مطالعہ کیا تو ایک یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کے القابات تھے، جیسے ان کو لوگ پکارا کرتے تھے، ویسے ان کی سیرت بھی تھی۔ یعنی رکن الدین، رکن عالم، نظام الاولیاء، بہاء الدین زکریہ، یہ جیسے ان کے القابات تھے ویسے ان کے کردار بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کی اخلاق کے مطابق ان کے القابات لوگوں میں جاری فرما دیے تھے۔ تبھی تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے اچھے عمل کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جیسے ان کے کردار ہوتے ہیں، جیسے ان کے انداز ہوتے ہیں، ویسی ان کی سیرت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اور آپ کے بچپن شریف کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ، چونکہ یہ بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے دادا تھے، تو رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں یہ اپنے سسر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کھڑے ہو گئے۔ یعنی زمانے کے ولی ہیں، ایک ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اپنی بہو اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگیں، یعنی رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگیں کہ آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو فرمانے لگے کہ یہ تمہاری عزت نہیں
بلکہ تمہارے گھر کے اندر جو میرا چشم و چراغ ہے یہ اس کی عزت کے لیے میں کھڑا ہوا. اس زمانے کے ولی ہیں لیکن ایک اللہ کے ولی، کیونکہ ولی کو پہچانتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو جا کے اس نے کیا کارنامے سر انجام دینے ہیں، اسی حساب سے وہ فیضان بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، علم بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے ان کی والدہ رحمۃ اللہ علیہا کو دیکھا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری نہیں بلکہ تمہارے جو اولاد ہے، تمہارا جو بیٹا ہے، یہ اس کی عزت کی وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین اور بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کے والد کی خاص ان کے اوپر نظر کرم تھی. بچپن سے ہی ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف راغب کیا. بچپن سے ہی ان کا نوافل کا بھی معمول تھا، نوافل کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے. اور بزرگان دین کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت اس انداز سے ہوتی ہے، ان کو ذہن دیا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے خوف خدا رکھنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے. تو یہ کچھ ان کا ایک مختصر میں تعارف بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر مزید اس پر عرض کریں. اللہ والوں کی زندگی میں دیکھیں فراز بھائی اور خرم بھائی، تو یہ بات بڑی ان کو گویا بچپن سے خود بھی اس بات پر ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے اور اس کی برکتیں کیسے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے واقعات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ والدہ ہیں اور وہ ماشاءاللہ خود صاحب کردار ہیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہیں. پھر ان کے والدہ کے کیسے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اگر اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماں جو ہے نا، ماں اپنی اولاد کی تربیت میں انتہائی بنیادی کردار رکھتی ہے. یہ جو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کو قطب الاقطاب بنانے والی آپ کی والدہ ہیں. واہ سبحان اللہ. آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو نیکی کا جذبہ، نیکیوں کی طرف میلان جو آپ کے اندر آیا، اس کے اندر ایک بڑا کردار آپ کی والدہ کا ہے. آپ کی والدہ کون تھی؟ آپ کی والدہ حافظہ قرآن تھی. سبحان اللہ. جب رحم مادر میں تھے حضور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی والدہ کا تو پہلے سے ہی یہ معمول تھا، اور رحم مادر میں تھے اس وقت بھی یہ معمول تھا کہ پورا قرآن کریم دن کے اندر تلاوت کر لیتی. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. اور پھر جب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ ان کو جب دودھ پلاتی تو ان کی بھی دیکھیں طبیعت کیسی تھی. بچپن سے مادر زاد ولی تھے، اذان ہوتی دودھ پینا چھوڑ دیتے، دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے. اور آپ ان کو ایسے ہی دودھ نہیں پلاتی تھی کہ بس جب بچے کو بھوک لگی دودھ پلا دیا. پہلے آپ وضو فرماتی تھیں، اتنی پاکیزگی کا خیال کرتی تھی کہ پاک ہوتے ہوئے بھی وضو فرماتی، وضو کر کے بچے کو دودھ پلاتی. ماشاءاللہ. وضو کی تربیت کا ایک خاص روحانی برکات ہے نا اس کی. جب بندہ با وضو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امان میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. بالکل. تو جب اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ اٹھایا جائے گا اور توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہوگی تو اثرات تو بالکل بالکل. یہ جو رحم مادر میں جب اولاد ہوتی ہے نا، اس وقت ماں کو اس وقت سے ہی تربیت کرنی شروع کر دینی چاہیے. اور باپ کو چاہیے کہ اس کی ماں کے لیے، اس بچے کے اندر اچھی خصلتیں پیدا کرنے کے لیے اس ماں کو ایسا اچھا ماحول پرووائڈ کرے، ایسا ماحول دے جس کے اندر ماں کے اندر طبیعی طور پر نیکیوں کی عادت ہو، نیکیوں کی طرف میلان ہو، اور وہ فطری طور پر بچے کے اندر یہ باتیں پیدا کر دے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے. یہ اثرات بچے کے اندر آتے ہیں. بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اسی وقت سے ماں کی جو عادتیں وہ ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، لینا شروع کر دیتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور گھر کے اندر اہتمام کیا کیا. گھر کے اندر جو ملازمائیں تھیں، خادمائیں تھیں، انہیں یہ کہہ رکھا تھا بچے کے سامنے دوسرا کوئی لفظ نہیں بولنا. یہ جب تک بول نہیں لیتا اس کے سامنے صرف اور صرف اس میں جلالت کہنا، صرف اللہ اللہ کہنا. تو انہیں صرف اللہ اللہ کہہ کر ہی ان کو کھلایا جاتا. اللہ اللہ کی صدائیں ان کے درمیان میں رہتی. تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ اس میں جلالت اللہ تھا. اللہ انہوں نے کہا، یوں کہنا انہوں نے شروع کیا. اچھا، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا تربیت اولاد کے حوالے سے. آپ کی والدہ نے کتنی چھوٹی عمر سے آپ کی تربیت رکھی. اچھا، اور پھر یہ دیکھیے کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہے کہ ابھی بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے. سائنسی لحاظ سے بھی، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی عادتوں کو لے رہا ہوتا ہے. اب اس دور میں کیا ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، وہ جب ماحول سے جڑ جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی نیک طبیعتوں والا بنے، اچھے کردار کا مالک بنے، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی بن جائے.
تو اس کی وجہ سے وہ بچے کے لیے ماحول بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے کو اچھے مدرسے میں جامعۃ المدینہ میں بھی داخل کرواتے ہیں، یہ دیگر اپنے علاقوں میں جو مدارس ہیں ان کے اندر اچھے اساتذہ ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کوشش ہوتی ہے کہ تربیت کا اچھے سے اچھا اہتمام ہو۔ اہتمام کے باوجود بھی بسا اوقات بچے کی طبیعت نیکی کی طرف مائل نہیں ہو رہی، بچے کی اب وہ والدین بہت چاہتے ہیں میرا بیٹا حافظ بن جائے، لیکن بچہ اس طرف رغبت نہیں رکھ رہا ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ عالم دین بن جائے لیکن پڑھائی کے اندر اس کا ذوق لگ نہیں رہا ہوتا۔ تو اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جہاں تک ایک تو معاملہ تقدیر کا بھی ہے، لیکن ایک اور غور کرنا چاہیے کہ جو ظاہری وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ان میں سے اس کا فطری طور پر جو میلان نیکی کی طرف نہیں ہو رہا، اس میں ہمارا کردار تو نہیں ہے۔ جب یہ بچہ رحم مادر میں تھا، ماں غور کرے اس وقت وہ کر کیا رہی تھی؟ اگر وہ اس وقت گانے سن رہی تھی، اگر وہ اس وقت فلمیں دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر ماں کے خیالات بے حیائی والے ہوں تو بچے کے اندر یہ صفت آتی ہے، اس میں بے حیائی والی باتیں آ جاتی ہیں۔ ماں کے خیالات اگر نیگیٹو ہو، بچہ منفی خیالات کا حامل ہو جاتا ہے۔ ماں کے جو رویے ہیں وہ اگر نیگیٹو ہو، جھگڑے کی طرف مائل ہو، تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی جھگڑالو ہوتا ہے۔ اگر ماں اس طرح سے بیہیو رکھتی ہے کہ اس کو نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، تو بچے کے اندر بھی یہ رغبت نہیں ہوتی، بچہ بھی اس طرح نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لیکن جن ماؤں کی طبیعت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، جن کی طبیعت ہوتی ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی، جن کی طبیعت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سننا، بیان سننا ہوتا ہے، تو وہ جن بچوں کو جنم دیتی ہے، جو بچے ان سے دنیا کے اندر آتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں، ان کے اندر ذہین ترین، کامیاب ترین ایک قوم، جو ایک کمیونٹی سمجھے کہ کمیونٹی ہے، وہ خاص طور پر اس وقت عورت کا خیال رکھتی ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے، اور وہ اس امید سے ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کیا خیال رکھتے ہیں کہ اس کی خوراک کا اچھا خیال رکھیں، ایسی خوراکیں دی جائیں جس سے بچے کی ذہانت میں اضافہ ہو، اس کے سامنے ایسی کنڈیشن نہ آنے دی جائے جس کی وجہ سے اس کی سوچ پر منفی اثرات مرتب ہوں، اور وہ منفی اثرات بچے پر پڑیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو جو دنیا میں آنے والا ہے وہ ایک جینیس، ایک ذہین ترین انسان ہو، تو ماں کو پرائمری کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آواز سے پڑھ کر سنائیں تاکہ بچہ وہ اثر لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس بالخصوص اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ماں یہ میتھمیٹکس کے سوالات حل کرے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ آتا ہے وہ ذہین ترین ہوتا ہے، اور ماں کی اچھی خصلتوں کی وجہ سے اس کے اندر بھی کچھ اچھی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں انہوں نے سائنسی لحاظ سے ایڈاپٹ کر لیں اور دنیا کے اندر ذہین ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اصل میں یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت تھی، وہ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول رکھتے تھے، وہ اس طرح کی چیزیں رکھتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، آپ کی والدہ حافظہ قرآن تھی، تو جب آپ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن تقریباً عمر ہے، اور سب سے پہلے بسم اللہ شریف آپ کے دادا پڑھواتے ہیں۔ سبحان اللہ، دادا بسم اللہ شریف پڑھواتے ہیں، اور والد صاحب حفظ قرآن شروع کروا دیتے ہیں۔ کیا بات! اور روزانہ کتنا سناتے ہیں؟ صرف 3 مرتبہ پاؤ پاڑا جسے ہم کہتے ہیں، ربو تک، ربو سے نصف تک، نصف سے ثلاثہ، ثلاثہ سے اختتام تک، تو ربو پارا 3 مرتبہ تلاوت کرتے تھے اور آپ کو حفظ ہو جایا کرتا۔ واہ واہ واہ! اور یہ دیکھیں، یعنی پہلے ہی سن کے اتنی انسیت تو تھی، بالکل، اب جلدی یاد ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، اور تقریباً اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سی عمر ہے، اچھا اب یہ حساب لگایا جاؤ تقریباً 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے تقریباً کہ حفظ 4 مہینے میں ہوگا، لیکن ممکن ہے اس سے پہلے ہو گیا ہو، ممکن ہے اس سے پہلے ہو گیا ہو۔ ایک مرتبہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھے، جنگل کے اندر، جنگل کا علاقہ تھا، تو ہرنوں کا ایک جھنڈ گزرا، آپ نے وہاں ایک ہرنی کے بچے کو دیکھ لیا، اس کی طرف دیکھتے رہے، اور پڑھائی کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹی۔ 10 مرتبہ دہرایا انہوں نے، لیکن انہیں یاد نہ ہو سکا، تو والد صاحب نے پوچھا بیٹا آپ کی توجہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا وہاں سے ہرنوں کا جو جھنڈ گزرا تھا اس میں ایک ہرنی کا بچہ تھا، مجھے وہ اچھا لگا۔ تو آپ کے والد صاحب، وہ بھی صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، انہوں نے توجہ فرمائی، اور توجہ فرمائی تو کیا ہوا، وہاں سے ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی، جو ایک عرصے تک آپ کے پاس رہا۔ تو حضور آپ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بچہ دے دیا، آپ اس سے بڑے مانوس ہو گئے۔ اب بچہ تو مل گیا، لیکن اس دن جو آپ نے سبق سنایا نا، ابھی 10 دفعہ پڑھنے سے بھی یاد نہیں ہو رہا تھا،
تو اب آپ نے جو سبق سنایا تو پورا پارا حفظ کر کے اسی دن سنایا، اللہ پورا پارا۔ اللہ تو یہ تحفہ بھی دیا بچے کو، اور پھر بچے سے کتنی بڑی نیکی کا کام انہوں نے وصول بھی کیا۔ 7 سال کی عمر تھی، 7 سال کی بچہ اس وقت کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے، اب اس کو 5 نمازوں کا پابند بناؤ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں 5 نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ماشاء اور صرف نمازوں کی پابندی نہیں، اشراق چاشت بھی پڑھ رہے ہیں۔ واہ، وہیں تک محدود نہیں بلکہ اوابین بھی ادا کر رہے ہیں، اور وہاں تک نہیں بلکہ جس طرح والدہ شب کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کرتی تھی، آپ اتنی سی عمر میں تہجد بھی ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، اتنی چھوٹی سی عمر میں صاحب اسرار بھی تھے، اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر آپ اتنے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان کو اتنا بڑا مقام کیوں نہ ملے، یہ قطب الاقطاب کیوں نہ ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ان کی جو تربیت ہے، ان کو قطب الاقطاب بنانے والی، ان کی تربیت کرنے والی ان کی والدہ کا بالخصوص ہاتھ ہے، پھر ان کے پورے گھرانے کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اتنا اچھا ماحول گھر کے اندر بنایا، ایک دینی ماحول جس کے اندر پرورش پا کر آپ قطب الاقطاب جیسے عالی شان مرتبے پر سبحان فائز۔ اللہ، یقیناً گھر کا ماحول کسی کے بھی اپنے ذہن پر ایک اثرات ضرور مرتب کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم بچوں کو خارج میں، گھر سے باہر، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا اچھا ماحول مل جائے نا، بچے کو وہاں ڈال دوں، کوئی ایسی جگہ مل جائے تو بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤں، یہاں چھوڑ دیا جائے تو بچہ پڑھ لے۔ گھر میں کیا کریں؟ نہیں، گھر میں تو ہمارا جیسا ماحول ہے ویسا رہے گا بھائی۔ ویسے بچوں کے لیے، تربیت کے لیے ہر وقت یوں کیے رہنا، مولوی بنے رہنا، قرآن اٹھائے رکھنا، ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، ہماری لائف بہت تھوڑی ڈیفرنٹ طرح کی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، کیسے لوگوں میں سروائیو کریں گے، طرح طرح کی باتیں ہمارے لبوں پر ہوتی ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ان باتوں کا پیچھا کرنا ہے کہ بچوں کو نیک بنانا ہے۔ ماحول پرووائڈ کرنے والے دیکھیں کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ بیان کیا گیا۔ دنیا میں مختلف قسم کی بے شمار تھیوریز رائج ہیں، لوگ ان پہ باقاعدہ پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں، اور ایک اچھی نسل کے انتظار میں ہیں، لیکن فرامین مصطفیٰ سے دور ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے، قرآن سے دور ہو کر اچھی نسل کا انتظار شاید بیکار رہے۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہماری نسل وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اچھی شہری ہو، اچھا معاشرتی زندگی جینے کا سلیقہ ہو اسے، تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات میں پنہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی تو اس میں ارشاد فرمایا کہ مختلف اوصاف کی وجہ سے جو نکاح کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ تم دینداری کو فوقیت دو، دینداری کو ترجیح دو۔ دینداری اگر طبیعت میں ہوگی تو دین ہی تو حقوق کی رعایت کرنے کا درس دیتا ہے، دین ہی تو بتاتا ہے کہ بچہ ہے تو اس کے کیا حقوق ہے۔ اب ہم دین کو چھوڑ کر کہیں دور جا کر وہاں سے کوئی آرٹیکل پڑھیں، کوئی تھیوریز پڑھ رہے ہوں، کوئی مختلف چیزیں کر رہے ہوں، تو شاید وہ بھی کسی کام کی ہوں گی، اور ایک حد تک اس کی انسپریشن کہیں امام غزالی سے لی ہوگی، تو کہیں جن سے امام غزالی کی انسپریشن ہے ان سے لی ہو، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یعنی علوم کا خزانہ تو یہیں سے نکل رہا ہے نا، علوم کے انوار یہیں سے نکل رہے ہیں۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر تحقیق کر کے کوئی اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ کر شائع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار کیا بندے نے بات لکھی ہے۔ مسلمانوں، اپنے نبی کی طرف اپنی لو کو اگر ہم لگا لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی، جس کی اپنی زمین میں خزانہ موجود ہو، وہ اپنی زمین چھوڑ کر دور جائے اور کہیں وہاں جا کر میں خزانہ نکال کر لاؤں گا، تو وہاں جا کر پہلے وہاں کے جو مالک ہوں گے ان سے بات چیت کرنی ہوگی، ان کے رنگ میں ڈھلنا ہوگا، ان کی اپنائیت کا اپنے آپ کو خوگر کرنا ہوگا، پھر جا کر جو خزانہ نکلے گا وہ وہیں کا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تک پہنچانے والے علوم کا خزانہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، وہ آپ کا دین ہے۔ اس دین میں جتنا غوطہ زن ہوں گے، جتنے ڈیپلی جاتے رہیں گے، انشاءاللہ علوم و معارف کے خزانے ملتے چلے جائیں گے۔ ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، ہمارا حال الحمدللہ اس کا عکاس ہے۔ کن پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن تاریخ بھی الحمدللہ روشن، حال بھی ایک حد تک روشن، مستقبل بھی روشن ہو سکتا ہے، لیکن چھوڑی تو نہ جائے نا اپنی زمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ابتدائی
اور بنیادی ان کی زندگی کے احوال جہاں بالکل بچہ سیکھ رہا ہے، جب یہ شاہکار بنا، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت ہوئی، نمازوں کی محبت ہوئی، قرآن کی محبت ہوئی، تو آگے جا کے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں سے ان کے رابطے اور واسطے رہے۔ تو بادشاہوں کے پاس جاتے، سلاطین کے پاس جاتے، وہاں جا کے کیا کرتے؟ آئیے اس کے کچھ حوالہ میں عرفان حفیظ بھائی سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات آپ نے پہلے شروع فرمائی نا، ہمارے خرم بھائی نے اس طرف اشارہ بھی کیا جی ارشاد۔ کہ وہ جو گفتگو ہو جا رہی، بڑا اہم اس میں ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا کہ لوگ اس طرح کی پلاننگز کرتے ہیں اور اس کے تحت اپنی اولاد کی تربیت کے بارے سے سوچتے ہیں، لیکن جو اسلام کی سوچ ہے وہ اس میں آفاقیت ہے، اس میں وسعت ہے۔ اچھا، یہ جو سوچتے ہیں نا، پلان کرتے ہیں، ان کا پتہ اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ جی دنیا، بس دنیا کی لائف۔ اچھا، وہ ہے کتنی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس کا وقت مقرر ہے، اور ہمارے یہاں پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو جو لائف اس اعتبار سے تو پتہ نہیں کب اس کا اینڈ ہو جائے، اس کے لیے اتنی پلاننگز کی جاتی ہیں، اس کے لیے اتنا کچھ سوچا جاتا ہے، لیکن اس کا بل اس پر لمبی ہو بھی جائے تو کتنی ہوگی؟ کتنے سال گزر جائیں گے؟ 90 100، اس کے بعد دین موت ہے۔ تو کمال یہ تو نہیں، کمال تو یہ ہے کہ بندہ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ فقط اسی میں فائدہ حاصل نہ ہو، یہی لائف بینیفیشل نہ ہو، بلکہ اس کے بعد وہ لائف جو اینڈ لیس ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اور الحمدللہ دین اسلام میں، جیسے آپ بھائیوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن پاک میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ فقط اس میں آخرت کا ہی ذکر ہے، اس میں آخرت کا ذکر بے معنی تو ظاہر ہے، اس میں پرائورٹی اسی کو دی جائے گی کہ جو اس نے لائف میں ہمیشہ رہنا ہے۔ عقل مند اور دانا بھی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا زندگی کا طریقہ کا شیڈول ایسا بنائے کہ جس کو وہاں زیادہ عرصہ رہنا ہے، وہاں زیادہ اچھا اپنے لیے وہ ارینج کرے۔ تو اس کے لیے دین اسلام نے دنیا کی بہتری کے لیے بھی ہمیں نصیحتیں فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں، لیکن دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا نہیں بلکہ اس لائف کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی بہتری کے لیے بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ جو ناقابل اختتام ہے۔ اسی لیے یقیناً اسی کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ آپ نے بات کی سیدنا شاہ رکن الدین رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کہ آپ کا سلاطین سے جو تعلق رہا، آپ علیہ رحمہ کے زمانے میں مختلف زمانے کے جو سلاطین تھے، وہ بادشاہ جیسے تھے، وہ آئے۔ صحیح۔ اچھا، آپ علیہ رحمہ کی زندگی کا یہ پہلو بڑا زبردست ہے، کیونکہ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے تھا۔ صحیح۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی اشاعت میں آپ نے بڑا رول پلے کیا، بڑے آپ کے ماشاءاللہ اس کے طریقے مریدین آپ کے وہ پھیلے، دین کا کام بھی کیا۔ آپ علیہ رحمہ سلاطین کے پاس جاتے، بعد اولیاء کرام کے ہمیں ملتے ہیں واقعہ طور پر، اکثر کا یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ہی ان کی دنیا ہوتی ہے اور اسی میں وہ رہتے ہیں، یعنی وہ بے معنی کہ ان کا تعلق سلاطین سے بہت کم ہوتا ہے، اور ان کا ایک اپنا زبردست مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اس کے تقاضے بھی یہی ہوتے ہیں کہ وہاں کم جاتے ہیں وہ۔ ان کی زندگی کا پہلو یوں بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے تھے، جو نہیں جاتے تھے ان کا اور یہ جاتے تھے، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ صحیح۔ کاس دونوں کا ایک ہے، انداز مختلف ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی کام کرنے کے مختلف پیرائے ہوتے ہیں، مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں، اور پیچھے جب آگے پہنچتے ہیں تو مقصد دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ علیہ رحمہ سلاطین کے پاس جاتے تو کیوں جاتے؟ اس کے بارے میں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس میں ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ رحمہ جب سلاطین کے پاس جاتے، ایک تو انہیں نیکی کی دعوت دیتے۔ صحیح۔ ظاہر ہے اگر فرما روا، اگر اسٹیٹ کا جو بڑا ہے، ہیڈ ہے، اگر وہ نیک ہو جائے تو اس کا اثر عوام میں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بڑا فیمس ہے کہ بڑوں کو سنبھالو، چھوٹے سنبھل جائے، خود سنبھل جائیں گے۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے جو بڑوں کے پاس جاتے، سلاطین کے پاس جاتے، تو ایک تو ان کو نیکی کی دعوت، امر بالمعروف کرتے، نہی عن المنکر، نہ صرف نیکی کی دعوت دیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو گناہوں سے روکنے کی ان کو بتاتے، گناہوں کی شناعت، اس کا برا ہونا، تاکہ وہ
ظاہر ہے جب بندے کو اقتدار آتا ہے، عہدہ آتا ہے، کوئی اس کو اس طرح کا معاملہ ملتا ہے تو پھر اس میں بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس طرح کی تذکیر، اس طرح کا ان کو واعظ کرنا، ان کو باتیں ریمائنڈ کروانا کہ یہ اقتدار تمہارے پاس عارضی ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ اس پرپس کے لیے وہاں تشریف لے جاتے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو عوام الناس ہے، لوگ آپ سے رجوع کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ علیہ رحمہ کے پاس لوگ اپنی درخواستیں کہہ لیجیے، آج کے نا اپلیکیشنز کہہ لیجیے، وہ آپ کے پاس جمع کرواتے. کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وہ سواری جو اس وقت ہوتی تھی اس میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس کچھ کاغذ رکھے ہوئے تھے. تو جو انہوں نے واقعہ نقل کیا وہ کہتا ہے کہ میرے والد بھی ہمراہ تھے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ کاغذ کیا ہے آپ کے پاس؟ فرمایا یہ میرے پاس لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی درخواستیں ہیں کہ آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور ہمارا یہ کام بادشاہ سے کروا دیں. یعنی آپ کا وہاں جانے کا مقصد کو ذاتی غرض نہیں تھی. ہوتا نا کہ ذاتی طور پر بندہ کہ اپنے کی غرض کے لیے جا رہے ہیں، میں وہاں جاؤں گا مجھے بینیفٹ ملے گا، کچھ مال مل جائے گا، کچھ میرا عہدہ بڑا ہو جائے گا. یہ اہل اللہ ہیں، ان کا تو رتبہ ایسا ہے کہ خود سلاطین زمانہ ان کے پاس آنے کو عین سعادت سمجھتے ہیں بالکل اور آنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو اس طرف جا رہے ہیں تو مخلوق کے خدا کے جو مسائل ہیں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کے حل کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں. چنانچہ چونکہ آپ کا ایک نام تھا، آپ کا ایک سٹیٹس تھا، لہٰذا جب آپ اس طرح فرماتے تو سلاطین زمانہ سلطان غیاث الدین تغلق کے بارے میں آتا ہے. سلطان محمد تغلق یہ آپ کے دور کے جو سلاطین تھے، ان کے پاس آپ جاتے رہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہا. بلکہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے جب ایک موقع پر ملتان کی طرف آیا تو کچھ ایسے معاملات تھے، تو اس وقت جب آپ کو پتا چلا کہ بادشاہ آ رہا ہے اور ایسے کام سر انجام دے رہا ہے کہ جو درست نہیں ہے، جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، آپ ننگے پاؤں اپنی خانقاہ سے نکلے، اس کی طرف تشریف لے گئے. اور جب اس کو پتا چلا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، بالکل ایک تو بڑا وہ مؤدب بھی ہو گیا. اور پھر جب آیا آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم کیا اور آپ نے فوراً اسے روکا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ سخت اللہ تعالیٰ کی عتاب کا ذریعہ بن سکتا ہے، تم اس سے باز رہو. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو وہ اپنے اس کام سے رک گیا، باز آ گیا. تو آپ علیہ رحمہ کا سلاطین زمانہ کے پاس جانا اسی تعلیم و تربیت کے سناریوں میں دیکھا جائے تو وہاں جو ایک مائنڈ سیٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی دنیا آخرت کی بھلائی کی کوشش کرنی ہے. اسی تناظر میں آپ سلاطین زمانہ کے پاس جاتے اور مخلوق کے خدا یوں بھی آپ سے فیضیاب ہوئی. کیا بات ہے. کچھ کال لیتے ہیں پھر میسیجز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت سیدنا شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان کے مزار کا نام سن کر، ملتان کا نام سن کر ملتان اجتماع کی یادیں تازہ ہو گئیں. کیا روح پرور منظر ہوا کرتے تھے، لاکھوں لاکھ مسلمان جمع ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتیں چھم برستی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دوبارہ یہ بہاریں ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں سلامتی و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمارے امیر اہل سنت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے ہی ہمیں اولیاء کرام کا ادب، ان کا مقام پتہ چلا اور ان کے صدقے سے کس طرح دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ پتہ چلا. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں یہ دعا. تو اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں بھی سلامتی و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنید رضا طاری ڈیفینس کراچی. کیا بات ہے جنید بھائی، خوش رہیں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میں محمد داؤد پتوکی سے بات کر رہا ہوں. آج کا ٹاپک حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی کا بہت ہی اچھا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم کے اساتذہ اور ان کے مرشد کامل کا نام بتا دیں، کا کوئی اچھا سا کلام سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل جی، کچھ ابتدائی اور بنیادی تذکرہ تو ہوا، اور آپ کے مرشد کامل، آپ کے دادا جان شاہ
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं और आपके उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह, और आपके वालिद गिरामी भी आपके उस्ताद हैं। दीगर इंशाअल्लाह अगले फेस में गुफ्तगू करते हैं तो आपके मज़ीद असतिज़ा के नाम भी कोशिश करेंगे बयान किए जाएँ। मज़ीद भाईजान मैं अर्ज कर रहा हूँ बदीन से अब्दुर्रहमान साहब, माशाअल्लाह बहुत बड़ा अच्छा मौजू चल रहा है साईं हजरत शाह रुकन आलम हवाले से। मेरा ताल्लुक भी गौसे जमायत से है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के तज़किरे हो रहे हैं, होते रहेंगे, हम ना होंगे तब भी होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें नेकों के ज़िक्र से सुकून हासिल करने वाला बनाए। मज़ीद कौन? खालिद भाई माशाअल्लाह बहुत प्यारी हस्ती का जिक्र खैर है, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मदनी फूल अता फरमाइए कि जो सोहबत है उसका असर क्या होता है और अच्छी सोहबत कितना असर रखती है, इस पर मदनी फूल अता फरमा दीजिए। और माशाअल्लाह इदनान भाई से गुजारिश है कि ये ना सुना दीजिए, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए, ईमान की सलामती की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह करीम बिला हिसाब हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए और ईमान की सलामती हमें नसीब फरमाए। यकीनन मग़फ़िरत का इन्हिसार ईमान की सलामती पर है, बंदे का ईमान सलामत रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा रब्बुल आलमीन। दोनों दुआएं, दीगर दुआएं भी अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। सोहबत यकीनन मुअस्सिर है, असरअंदाज होती है। बुज़ुर्गों ने फरमाया यक ज़माना सोहबत बाऔलिया, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की लम्हा भर की सोहबत बेहतर अज़ 100 साल ताअत बेरिया। अल्लाहु अकबर। इखलास वाली और उम्दा इबादतों 100 साल की उन इखलास वाली इबादतों से बेहतर हुआ करती है। ये बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का फैज़ान होता है। अल्लाह करीम हम सबको नसीब फरमाए। और जो गाफिलों की सोहबत है, जालिमों की सोहबत है, फासिकों की, बुरे लोगों की सोहबत है, उनके बारे में बयान फरमाया गया व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और अगर तुम्हें शैतान बहका दे, भुला दे, फला तक़उद बअद ज़िक्रा, तो याद आने पर नहीं बैठें, उठ जाएं फ़ौरन, मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम लोगों के साथ। अगर ज़ालिम लोगों के साथ, फासिकों के साथ, बुरे लोगों के साथ, जिनके अक़ायद बुरे, जिनके अमाल बुरे, अल्लाह तबारक व तआला से दूर लेकर जाने वाले, तो फिर याद आए पर उनके पास ना बैठा जाए। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों से अपनी सोहबत को रखा जाए। मज़ीद कॉल। हिंद से इमरान तारियास कर रहा हूँ। खालिद भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरा एक बेटा है जिनका नाम है जीना रज़ा, और आज उनकी सालगिरह और तकरीबन 3 साल के आज मुकम्मल हो चुके हैं। और माशाल्लाह आपका सिलसिला खुले आँख से अल्लाह कहते कहते बहुत शौक़ और ज़ौक़ से देखते हैं, और आज सलमान भाई को भी मिस कर रहे हैं। तो आप इनके लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक इनको आफ़ियत वाली नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए, आफ़ियत दोनों यहाँ में इनका मुक़द्दर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करीम आपको आपके बच्चों को सेहत और सलामती वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, नेक बनाए और नेकी का नूर सारे घराने को नसीब करे। मज़ीद मोहम्मद आरफ अटारी पंजाब के गांव बागड़ियां कोहना से अर्ज कर रहा हूं, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। ये अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा कलाम नात शरीफ है, ये सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह अदनान भाई ने फरमाइशें नोट करने के लिए कलम उठाया हुआ है और नोट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कोशिश होगी। मज़ीद कॉल। मेरा नाम फैसल है और मैं हजरों से बात कर रहा हूँ। खालिद भाई, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे लिए खैर और बरकत की दुआ फरमा दें और ए साबिक़ उम्मत वाले मंजूर दुआ करना नात शरीफ सुनाते। आमीन आमीन। अल्लाह करीम हम सब पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए, ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की, सब की खैर फरमाए, सब में बरकत नसीब फरमाए और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मज़ीद को। मेरा नाम मोहम्मद महबूब हिंद गुजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह खुले आँख सल्ले अला कहते कहते अपनी बहारें लुटा रहा है। मेरी फरमाइश अदनान भाई से है। अदनान भाई ये कलाम सुना दीजिए।
البحر علا والموج طاغا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا. کیا بات ہے جی، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ کریم آپ کو برکت دے. ابھی ہم ایک پیکج شامل کر رہے ہیں. سلمان بھائی موجود نہیں ہیں اور جو لوگ انہیں مس کر رہے ہیں، آئیے ان کا ایک پیکج دیکھتے ہیں. آپ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، کیا بات بتا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ قبرستان میں نازل ہوتا ہے، اترتا ہے اور قبرستان والوں سے کہتا ہے کہ اے مردو، تمہیں اہل دنیا کی کس بات پر رشک آتا ہے اور کس بات پر تمہیں ندامت ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکے، ہماری زندگی ختم ہو گئی، اس بات پر ہمیں ندامت ہوتی ہے. اور اہل دنیا پر رشک اس بات پر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں. اس بات پر ہمیں اہل دنیا پر رشک آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ اس فرمان کے اندر جو دنیا سے چلے گئے وہ اس بات کا گویا کہ اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، ذکر اذکار کرتے، درود پاک پڑھتے. تو جو زندہ ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر اللہ میں، ذکر مصطفیٰ میں، نماز با جماعت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزاریں. اللہ کریم ہمیں قبر و حشر کی ندامت و شرمندگی سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے جی، آمین. اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی ندامت سے بھی بچائے، دنیا کی ندامت سے بھی محفوظ رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خوشیاں ہمارا مقدر فرمائے. حضور اتنے پیارے ہیں، حضور کا نام آتا خوشی آ جاتی. انشاءاللہ حضور آئیں گے تو پھر خوشی آ جائے گی. واہ جی واہ، اللہ برکت دے. اچھا جی، سیدہ شریف سے میسج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کلام سنا دیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. کیا بات ہے جی. محمد محبوب اتاری ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے اس کلام کی فرمائش ہے. اور بنت حبیب اتاری گجرا سے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ کلام سنا دیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے جی. میری عرض ہے میں کلام سننا چاہتا ہوں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. اب ہم بھی عدنان بھائی کی طرف متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے عدنان بھائی کیا کیا کلام سنا رہے ہیں. جی عدنان بھائی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے جینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کیا بات مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے
میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے جینے کی۔ لم یاتی نوینوں کفی نظر، لم یاتی نوینوں کفی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تو تاج تورے سر سو، جگ راج تو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا، ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا، لم یاتی نوینوں کفی نظر، لم یاتی نوینوں کفی نظر، البحر علا والموج تغا، البحر علا والموج تغا، مر بک سو طوفان او شروبا، مر بک سو طوفان او شروبا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، اے شافعِ امم شخصی جا غلے خبر للہ، غلے خبر میری للہ، غلے خبر، دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ، غلے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، غلے خبر مانا 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 کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ، غلے خبر مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نوینوں کفی نظر، لم یاتی نوینوں کفی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ
پردہ دکھا دو چہرہ آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک آقا 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 زمانہ تاریک ہو رہا ہے واللہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے واللہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے مکھ چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی اخمور اکی ان مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کٹ جان جہانا کھا سچ آنکھا میں رب دی شانا کھا اس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجملک ما سلک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کی کتھے جاڑیاں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اپنا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوا بڑی ندامت
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں مکمل ہوئیں اور کچھ کلام شامل سلسلہ کیے گئے۔ آئیے ابھی ایک پیکیج دیکھتے ہیں، سیدھا راستہ۔ مولانا اسد مدنی الطاری دامت برکاتہم العالیہ رکن شورا ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں مختلف طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی میسر آتی ہے اور کبھی غم والی کیفیت ہوتی ہے۔ غم والی، تکلیف والی، مصیبت والی، آزمائش والی کیفیتوں پر اگر غور کریں تو مختلف طرح کی آزمائشوں سے بندہ دنیا میں دوچار ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور ان آزمائشوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 155، 156 اور 157 یہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ بات میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور یہ آزمائش کس کس صورت میں ہوگی؟ آگے چند صورتوں کا بیان یہاں فرما دیا گیا۔ کچھ ڈر، کچھ بھوک، مال، جان اور پھل میں کمی کر کے۔ یہ مختلف طرح کی آزمائشیں تمہاری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اولاد یہ بھی ایک پھل ہے، دنیاوی اعتبار سے جو دیگر کھانے پینے والے پھل ہیں، فروٹ ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش کی صورت ہو سکتی ہے۔ جب میرا رب فرما چکا کہ تمہاری زندگی میں یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں، اور صرف آ سکنے کی بات نہیں ہو رہی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش والی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ تکلیف آ گئی، شکوہ اور شکایت کی راہ اپنانے کی بجائے میرے مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، جس حال میں تو رکھے وہی حال ہی تو اچھا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اب ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ بندے
کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے ان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ کا مال ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ہمارا مال اگر چلا گیا تو کیا ہوا، جس رب نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اور جس نے لیا نا اس نے جو لیا اس سے کہیں زیادہ نعمتیں مجھے اس نے عطا فرمائی ہیں. اور یہ بات بھی اگر پیش نظر رہے، ایک چیز میرے لیے بہتر ہے، میری ماں اس چیز پر قادر ہے کہ وہ چیز مجھے دے دے، تو ماں قادر ہونے کے باوجود وہ چیز مجھے نہ دے، یہ ہم میں سے کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. میرا رب، ہم کتنی مرتبہ یہ بیان کر چکے، کتنی مرتبہ سن چکے کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے. جی ہاں، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ چیز اگر میرے حق میں بہتر ہوتی میرا رب مجھے ضرور عطا فرماتا. میرے رب نے وہ چیز مجھے نہیں دی، میرے رب نے وہ چیز مجھ سے لے لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے ہی نہیں. اور قرآن خود ارشاد فرما چکا، عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں تم انہیں اپنے حق میں برا جانتے ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جنہیں تم اپنے لیے بھلا جانتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، بری ہوتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے یہ تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے. جب میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس نے لے لیا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر تھی نہیں. اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہوتی میرا رب ضرور عطا فرماتا. چلی گئی، میرے حق میں بہتر نہیں تھی اس لیے میرے رب نے لے لی. عطا کر دی گئی، میرے حق میں بہتر ہے اس لیے تو میرے رب نے مجھے دی ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا تو یقین جانیے جینے کا مزہ آ جائے. کسی چیز کے ملنے پر کوئی اس طرح کی قلبی کیفیت میں تبدیلیاں نہ ہو، کسی چیز کے چلے جانے پر بھی کوئی اس طرح کی آزمائش والی صورت نہ ہو. مل گئی، میرے حق میں بہتر تھی، میرے رب نے دے دی. چلی گئی، میرے حق میں بہتر نہیں تھی، میرے رب نے لے لی. تو ان اللہ والوں کی زبان پر کلمات کیا آتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو انعام دیا جا رہا ہے وہ کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں اور رحمتیں اترتی ہیں. اللہ کی رحمتیں میسر آ گئیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی برکت سے. اور پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سیدھا راستہ وہی جو اللہ والوں کا راستہ ہے، وہی اوصاف جو اللہ والوں کے تھے وہی اپنائیں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہیں گے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے گا. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. رکن الدین، رکن عالم، اور وقت ملا تو انشاءاللہ مزید ان پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی. ابھی ایک سوال ہماری طرف آیا تھا کہ حضرت کے اساتذہ کا بھی کچھ تذکرہ کیا جائے، اور مزید اساتذہ میں کون شامل ہیں؟ دو تو آپ کے والد گرامی صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے دادا جان بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، یہ دونوں بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. ان سے جو اکتساب فرمایا وہ بھی بیان کچھ نہ کچھ ہوا، اور مزید بھی اساتذہ ہیں، کچھ نصیحتیں بھی ہوتی ہیں بزرگوں کی. اولیاء کرام کی جو کرامت ہوتی ہے ان کا بیسک مقصد جو ہے نا بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں ڈالنا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں آئے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو اپنے خادمین سے کہنے لگے کہ یہ کون ہے، یہ لوگ ان کی طرف مائل ہوئے چلے جا رہے ہیں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا. تو کہنے لگے یہ بہلول دانا وقت کے ولی ہیں. تو کہا کہ ان کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ. خادمین نے کہا کہ یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. پھر خادمین نے مشورہ دیا کہ ان کو جال ڈال کر ان کو آپ کے پاس لے آتے ہیں، حاضر کر دیتے ہیں.
پھر یہ ترکیب کی گئی، جال ڈالا گیا، ان کو لایا گیا. تو بڑی زبردست آپ نے بات فرمائی. آپ نے کہا تم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن جب تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے تم نے جال ڈال کر بھی مجھے اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے بندے جب بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بھیجتا ہے، اور اولیاء کرام اللہ کی محبت کا جال ڈال کے ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں. یہی چیز آپ دیکھیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرید کو ایک بات سکھائی، بڑی زبردست. یہ کرامت کے تحت ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین انہوں نے جو ہے وہ مولانا ظہیر الدین جو عالم دین سے ان سے کہا کہ کیا تم نے کبھی شاہ رکن عالم کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ، ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، میں کہیں سے گزر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ جھوک در جھوک شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں عالم دین ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ رہا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ کل ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں وضو کے حوالے سے پوچھوں گا کہ اس میں جو کلی ہے اور جو ناک میں پانی ڈالنا ہے اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے حلوہ کھلایا جس سے میرا منہ پورا میٹھا میٹھا ہو گیا. میں سوچنے لگا کہ اس کا تعلق کرامت سے نہیں ہوگا، شیطان بھی کبھی کسی کی شکل میں آ کر اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے. کہ جیسے ہی میں صبح ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، تم آؤ تو ہم تمہیں تمہارا مسئلہ بتائیں. کہنے لگے اتنی پیاری نصیحت آپ نے فرمائی. کہنے لگے جس طرح ظاہری جسم ناپاک ہوتا ہے اس طرح دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور دل جو ناپاک ہوتا ہے یہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ جس طرح ظاہری جسم کو پانی کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے اس طرح دل کو اللہ والوں کی صحبت سے پاک کیا جاتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ جس طرح شیطان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا اس طرح دوستان خدا کی صورت میں بھی نہیں آ سکتا. یہ رات کو وہ جو دل میں خیال گزرا تھا کہ شاید یہ شیطان ہو، تو فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں شیطان ان کی صورت میں بھی نہیں آ سکتا. پھر آپ نے ان کو وضو کا مسئلہ بتایا اور پھر فرمانے لگے کہ تم عالم دین ضرور ہو لیکن ابھی پیر سے خالی ہو، لہذا جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے پھر تمہیں کمال حاصل ہوگا. پھر مولانا ظہیر الدین جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں انہوں نے ان کے ہاتھ پہ پھر بیعت کی اور پھر یہ واقعہ سارا ہوا. اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ماشاء اللہ کچھ فرما رہے تھے. یہی کہ اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہوتی ہیں ان میں بھی مریدین کے لیے، ماننے والوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ تربیت ہوتی ہے. اصل اولیاء کرام کا مقصد ہی تربیت کرنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے، آمین. اچھا، نام رکن الدین ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے رکن الدین سے رکن عالم؟ نام تو رکن الدین ہے، لیکن ایک مرتبہ اس زمانے کے مشہور ولی سیدنا خواجہ شمس الدین رحمہ اللہ تعالی یہ تشریف لائے. ملاقات ہوئی، دیکھا تو صاحبزادے میں وہ آثار نمایاں ہیں، وہ کیفیت ہے کہ مستقبل میں اس کا فیضان عام ہونا ہے اور ایک عالم نے ان سے مستفیض ہونا ہے، بلکہ ابھی تک ان کا فیض روحانی جاری ہے الحمدللہ تعالی. تو انہیں فرمایا یہاں یہ رکن الدین ساتھ کے عالم بھی ہے، تو ساتھ رکن عالم بھی ارشاد فرمایا. تو اب وہ بعض اوقات اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات شروع میں آپ نے ڈسکس کیا تھا نا، تو کہ وہ بعض اوقات شخصیات اپنے نام سے نہیں، ان کے بعد القابات سے پہچانی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ والوں کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے، وہ ایک وقت ہوتا ہے اور ان کی زبان سے نکلا ہوتا ہے اللہ والوں کی زبان سے، تو پھر اس کو قبولیت عامہ حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ جو اصل نام ہوتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے. تو ایسے ہی واقعہ یہاں بھی ہوا کہ آپ علیہ رحمہ کا نام تو رکن الدین ہے، لیکن وہ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا رکن عالم. تو اب ہر طرف رکن عالم کی وہ صدائیں ہیں. آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ اطراف و اکناف سے لوگ آتے، اسٹوڈنٹس وہاں رہتے بھی، ان کی رہائش کا بھی انتظام تھا، اور یہ گھرانہ جو تھا آپ کا یہ اہل اللہ بھی تھے اور اہل ثروت تھے، مالدار لوگ تھے، فائنینشلی ویل تھے یہ لوگ. تو یہ لوگ باقاعدہ خود اپنے اخراجات کے ذریعے اپنے پیسوں سے ان کا انتظام و انصرام بھی فرماتے، اور پھر طلباء کو باقاعدہ مختلف زبانیں سکھائی جاتی،
اور مختلف ایریاز کے حالات ان کو بتائے جاتے کہ کس ایریا میں کہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے، کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا چیز پسند نہیں کرتے، وہاں دین کا کام کرنا ہے تو کن چیزوں کو فوکس کرنا ہوگا. اس طرح کی تعلیمات آپ علیہ رحمہ کے اس مدرسے میں دی جاتی تھیں. اور پھر جب طلباء کو باقاعدہ جب روانہ کیا جاتا، ان کو یعنی پہلے ان کو ٹرین کیا جاتا، تربیت کی جاتی، سکھایا جاتا، لینگویجز سکھائی جاتی، جس کو جس ایریا میں بھیجنا ہوتا اس کی زبان اس کو سکھائی جاتی. اور اس کے لیے باقاعدہ ارینج یہ تھا کہ ٹیچرز کو بلایا گیا تھا ان ایریا سے، ان کو بلا کر وہاں ان کو رہائش بھی دی گئی، ان کو سارا فیسلیٹیٹ بھی کیا گیا، ان کو سہولیات دی گئیں کہ وہاں رہیں اور پھر ان بچوں کو سکھائیں. اور پھر اس کے بعد جب ان کو تبلیغ دین کی نیت سے بھیجا جاتا تو باقاعدہ ان کو ساتھ کچھ نہ کچھ تجارت کا سامان دیا جاتا، ٹریڈنگ کے ساتھ کچھ ان کو بھیجا جاتا کہ ویسے ٹریڈر جائیں اور پھر جس ایریا میں جائیں وہاں ان کو پہلے سے آگاہی ہو چکی ہوتی ہے، اویئرنیس کہ وہاں کے لوگوں کا حالات کیسے ہیں، لوگ کیسی چیز کو لائک کرتے ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوتا یہ وہاں جاتے، وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیتے، اپنا تجارت کا سامان بھی بیچتے تاکہ خود کفیل ہوں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، کوئی پرابلم ان کو اس طرح کی درپیش نہ ہو. اور یوں ماشاء اللہ تبارک و تعالی یوں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ذریعے ایک دین اسلام کا فیضان جاری ہوا. اور اطراف و اکناف میں باقاعدہ ایریاز کے نام لکھے ہیں کتابوں میں کہ ان ایریاز میں آپ کے اس مدرسے سے فیض یافتہ لوگ پہنچے اور یوں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. سبحان اللہ. اور یوں اسلامی تعلیمات کو عالم اسلام میں پہنچایا گیا، بلکہ اکناف عالم میں دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچایا گیا. اللہ تبارک و تعالی اسلام کی روشنی جو ہمیں سے ایک بہت بڑی تعداد کو گھر بیٹھے میسر آئی، اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات بس چھوٹی سی عرض کر کے انشاءاللہ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ بنایا شاہ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو اس وقت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو جبہ تھا وہ آپ کو پہنایا گیا، اور بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دستار آپ کے سر پر رکھی گئی، اور یوں ظاہر و باطن منور تو تھا ہی اور اس پر تاج بھی سجا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کے طریقے پر، ان کے شعار پر ہم سب کو تا دم زیست آخری زندگی کے لمحے تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کسوں والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے